آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کا نعرہ ہے نیا پاکستان. اس سے پہلے جب ہماری بربادی شروع ہوئی تھی تو اس وقت نعرہ لگا تھا سب سے پہلے پاکستان. تو آپ جیسے عقل و خرد والے لوگوں کو تو اس نعرے کا مطلب پتہ چل گیا تھا, یا کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا, مگر میجارٹی نے اس نعرے کو اڈاپٹ کیا, اس کا ساتھ دیا. آپ کا نعرہ بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر ہماری یوتھ کے لیے, مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ میں وہ نعرہ بتاتا ہوں, بات درست ہے. سب سے پہلے پاکستان جو ہے نا, مشرف صاحب کا ہم سب کو پتا ہے, وہ بھائی صاحب فیشن کے پجاری تھے, اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. دین تو بہت دور کی بات ہے, اس وقت دنیا بھی صحیح نہیں پہنچی تھی. وہ بیچارہ مانگتا ہی رہا امریکہ سے, مجھے پاور میں ڈال دو, مجھے پاور میں ڈال دو. I don't take مشرف that seriously. مطلب ایز اے تھنکر اس کا کوئی اپنا عقل فہم نہیں تھی, وہ بیچارہ خالی مائلیج ہی چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اپنے بیان میں بتایا کہ جب بش نے کہا نا ود اس اور اگینسٹ اس, تو مشرف صاحب ہل گئے. ظاہر اس کو اگلی پاور چاہیے تھی, تو اس نے کہا سب کو بلاؤ, ذرا سب کو بلاؤ, علماء کو بلاؤ. علماء کی کانفرنس بلائی اس نے اگلے دن ایمرجنسی میں, اور ڈاکٹر صاحب کہتے میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں, مجھے بھی بلا لیا. ڈاکٹر صاحب بہت جید عالم اور مشہور اپنے ٹائم کے تھے, تو مائلیج کے لیے بلایا تھا مشرف نے, سنی نہیں کسی کی تھی. کہتے میں لیفٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو مشرف نے رائٹ سے شروع کی پوری کی پوری کتھا اپنی. مولویوں نے کہا یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں. تو کہتے مشرف میں ایک اچھی بات تھی, باقی ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف غلط ہی تھیں اس کی, کہ ڈرتا تھا تو نظر آ رہا تھا ڈرا ہوا ہے, اس کو وہ چھپانا نہیں آتا تھا. تو کہتے کہ وہ کہتا تھا, ہم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے مسئلہ یہ کہ بش نے کہا ہے کہ ہمیں فوجیں گھسا دیں گے, یہ جہاز کے ہوائی اڈے جو ہیں اور بیسز آرمی کی ہمیں دے دو, تو ہم کیا کریں. تو کرتے کرتے مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کی باری آئی, تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے ہوائی اڈے بیسز ہمیں دے دو, ایئر بیسز اور یہ مرین بیسز ہمیں دے دو, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریں. تو مجھے کنفیوژن ہے, کیونکہ میری بیسک میتھس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کر لی تو جنگ ہار جائیں گے. کہتے جی یہ تو ہار گئے تو کیا ہوگا مشرف صاحب؟ تو مشرف صاحب نے کہا پھر وہ آگے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوائی اڈے اور بیسز ان کو مل جائیں گے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر لڑائی کی دے دیں. سمجھ رہے ہیں مشرف صاحب کی آئی کیو کی داد یہیں پہ پتہ چلتی کہ وہ بھائی صاحب ایک شو مین تھا بیچارہ, اس بیچارے کو کیا پتا, اس کا آئی کیو کی اور بڑی مثالیں میرے پاس. میں ایز این اکیڈیمک بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیٹ مین واز not mentally well, a little too much of a narcissist. That's why he did whatever he did. اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا فرعون دکھانا تھا ہم سب کو, اس نے دکھا دیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا نام ہسٹری میں رقم لکھوایا, اسلامک ہسٹری میں بھی رقم لکھوا دیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو کسی اور مسلمان کو مروانے کے لیے کوئی آر نہیں رکھتا. میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا کہ میں پاکستان میں تھا اور میں اس وقت کچھ نہیں کر سکا جا کے اپنے مسلمانوں کو یہاں پہ بچانے کے لیے. اب اسلام آباد میں مشرف صاحب نے اپنی اوقات دکھائی تھی, اس کے بعد سے میں نے کسی عالم کو بھی سیریس لینا بند کر دیا پاکستان کہ اس وقت کہاں تھے جب اسلام آباد میں بم پڑے تھے. اتنا آپ کو اسلام پتہ ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان بچیاں مر رہی تھیں ہماری, 3800 بچے مار دیے ہمارے. اس وقت آپ کو جمعے کے ممبر چمکا رہے تھے آپ لوگ. میں نے اس کے بعد پاکستانی اسکالرز کو سیریس لینا بند کر دیا. بہرحال آپ کا سوال یہ نہیں ہے, آپ کا سوال یہ کہ جب جزیرے پہ ایک انکل کھڑے رہتے ہیں, عورتیں ادھر ہو جائیں, مرد ادھر ہو جائیں, یہی ہے نا نعرہ اس وقت. تو کیا کریں ہم؟ اللہ کی قسم صرف اور صرف یہ ایک ہی اس بندے کے خلاف ویژن دینے والی کتاب صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس. نبی علیہ السلام نے ان تمام لیڈران کو پری ایمپٹیولی ڈیفیوز کر دیا ہوا ہے. آپ ایک دفعہ بچوں کو کیریکٹر بلڈنگ کے اندر سیرہ سکھا دیں, بس سیرہ سکھا دیں, بس آپ کو پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے شاہ رخ خان اور ٹام کروز مشہور ہوئے نا, ہمارا ڈیوٹی تھی ہماری کہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح سٹوری ٹیلنگ کے تھرو بچے کے سامنے کریٹ کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام تھے کون. اس شخص کا پوری طریقے سے معائنہ کرو, ان کی پکچر کو ہائی ریزولوشن ہائی ڈیفینیشن میں دیکھو. ہمیں بس اپنا نبی نہیں پہچانا گیا, خدا کی قسم یہ مسئلہ ہے, ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اتنا رٹا مارا ہم نے محمد علی جناح کے مضمون کا, مائی فادر کے مضمون کا, ہمیں اتنی فلمیں دیکھ لی, ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہر چیز کی, مگر ہم سے اپنا نبی نہیں پہچانا گیا. اگر ایک تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کو پہچان لیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہی لیڈران کے خلاف فلسفہ, اور ان انبیاء کے خلاف, یورپ کے جھوٹے نبیوں کے خلاف فلسفہ بھی میرا نبی دے رہا ہے, ان کے خلاف لیڈرشپ ایگزامپل بھی نبی علیہ السلام نے دی.
اور اس کی فوٹو کاپی نکلی عمر بن خطاب علی بن ابی طالب کی شکل. کسی کو شک شبہ رہ جائے کہ وہ تو نبی تھے, ان پہ تو اللہ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے, تو علی بن ابی طالب تو نبی نہیں تھے, عمر بن خطاب تو نبی نہیں تھے. ان کو یہ ہمت اور جرأت کہاں سے آ رہی تھی؟ ان کو اللہ کی غیبی مدد ہر روز آ جاتی تھی. کیسے آتی تھی؟ وہ سسٹم کے اندر فٹ ہو گئے تھے آ کے. ہم سے وہ سسٹم چھوڑا نہیں جا رہا. کون سا سسٹم؟ کہ یار اسلام کے لیے تو شاید پیسے بھی قربان کرنے پڑے. ساحل صاحب آپ نے کہا تھا کہ یا پیسے مقصد بناؤ یا اللہ, تو میرے تو ابا نے بتایا کہ پیسے مقصد ہونا, نہیں تو شادی نہیں کرنے دیں گے میری. کامن سینس کی بات ہے نا. ہمیں جو چیزیں لسٹ بنا لی ہم نے, پاکستان کے تمام مسلمانوں کا اسلام کا بیسک 4 رکن اسلام ہے ہمارا. اسلام کے 5 رکن پتہ ہے آپ سب کو؟ پاکستان کے 4 رکن تو ہم سب کو پتہ ہے. عورت, گھر, گاڑی, زمین. پیسہ, عورت, گھر, گاڑی, پیسہ, عورت, گھر اور گاڑی, یہ ہمارے اسلام کے 4 رکن ہیں. جس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد دوست بھی ہیں, اس کے بعد عزت بھی ہے, اس کے بعد سارے کے اس کی بات کو لاجیکل بات ہے. اس کی بات اچانک لاجیکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے بعد مال ہے, اس کے بعد گھر ہے, گاڑی. انڈرسٹینڈ, ہمارا دین کوئی اور ہو چکا ہے. نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعرہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. خدا کی قسم اتنا ڈیپ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے جملہ لکھا ہے نا کہ تو جس سسٹم کو سجدہ کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف لا الہ الا اللہ ہے. بس یہ ہے اصلی کہانی. جس مولوی صاحب نے کہا نا وہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو بنی اسرائیل وہ, تو پال وہ, تو نصرانی وہ, کہنا سر وہ مذہب کی لڑائی بعد میں بتانا, پہلے بتائیں اس وقت کے 3 کوئی سے ادیان کے نام بتا دیں. اس وقت کون سے 3 ادیان ہیں دنیا میں جو سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ چل بھی رہا ہے ان کا, چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم کرنسی ایک کر دو, ایک سسٹم بنا دو, نہیں استغفار, خلافت والی باتیں, تو نیٹو والی بات کیوں مان لیتے ہو؟ پھر نیٹو نے خلافت لے کے آئے وہ یورپ میں. نیٹو نے پورا سسٹم اکٹھا کیسے کر لیا پورے یورپ کا؟ ادھر ٹھیک ہے, ہم کریں تو خلافت, ایکسٹریمزم, وہ کریں تو کیا بات ہے, پروگریسونیس. انڈرسٹینڈ, ان کا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے, ہمارا سسٹم بھی سسٹم ہی ہے. ہم نے ان کے سسٹم کو مان لیا ہے اور بس انہی کو خوش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جب ممتاز قادری کو یہاں پھانسی لگوائی تھی, آپ کو پتا واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کیا آرٹیکل تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا تھا کہ اسی ٹائم پہ پھانسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو. جشن ہوا تھا بکنگم پیلس کے اندر, غبارے اڑائے تھے, تالیاں بجائی تھیں. موسٹ پروگریسو پرائم منسٹر ان دا مسلم کنٹریز. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ہم بن بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے نا. بات اس لیے سب سے بڑی 2 نمبری جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف کو جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی, منہ بھی نواز شریف کی طرف نہیں کیا. ویڈیو پہ دیکھیں ذرا, ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے سے بات بھی نہیں کرنی, جا پہلے فوجیں واپس بلا. 30 سیکنڈ لیٹر کال آ چکی تھی JHQ کہ فوجیں بلاؤ. مسلمان فوجی مروا دیے ہمارے, اس نے 30,000 فوجی مروایا. ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں, کیوں کلنٹن نے کہہ دیا. کلنٹن بتائے گا ہمیں کہ کہاں سے فوجیں بلانی ہے کہاں سے نہیں. تو ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے, ہم سب کو پتا ہے, اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروائیں گے نا, میری بہن کو بھی یہی مروائیں گے. وقت آنے پہ نہیں, ان کو کیا لگے. وی نو دیئر ٹرو فیسز, دیٹس ناٹ. ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں بھی نہیں, اس لیے میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں. مشرف صاحب کا ہو یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان, کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس, کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس. بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی, ایک اینٹ ہوں, مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس. کسی اور جگہ کے اوپر مکسچر آ گیا میرا تو منافقی. دوزخ کے نا 7 درجے, 7واں درجہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اور 8واں درجہ اللہ نے بتایا نہیں ہے, وہ مسلمان کا ہے. مسلمان شیطان سے بھی نیچے ہے دوزخ میں, کہ تمہیں تو سب کچھ دیا تھا, تم بیٹھے نام کے مسلمان آ گئے ہو, محمد علی نام رکھ کے بچ گئے ہو, تم سمجھ رہے ہو تو کہ میری رحیمیت کو چیلنج کرو گے. شیطان سے بھی نیچے تم جاؤ گے, کیونکہ تم اس جگہ پہ جا کے تم نے قرآن کو ڈی ویلیو کیا, کہ جہاں پہ میں نے تمہیں نصرت کے وعدے کیے ہوئے تھے, تم پہ چانس بھی کوئی نہیں تھا, 100% گارنٹی دی تھی, تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں آیا, مجھے جھوٹا سمجھا تم نے. چل آ بیٹھا لائن پہ لاگ نیچے. ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہم پہ دیکھ کے ٹھٹھے اڑائیں گے کہ تیرے مقابلے میں تو ہم بچ گئے. کر لو نیا پاکستان, یا سب سے پہلے پاکستان, یا OIC اور whatever جو UAE میں چل رہا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کیا چل رہا ہے. The real question is, ایک گھر کے اندر اسلام نہیں چل رہا بس. میں گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوتا, میں گھر کو مانتا ہوتا ہوں. اسلام کی اکائی خاندان ہے اسلام کا, مطلب میری بیوی کا اور میرے بچے کا خاندان.
اگر میں نے ادھر ہی نافذ کر سک رہا ہوں، میں آپ کو اور کیا باتیں کریں گے؟ عمران خان 2 نمبر ہے، نواز شریف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں. سیمپل ہے، کسی ٹرک میں سے چاول کا سیمپل لینا ہو تو آپ ایک مٹھی چاول ہی لیتے ہیں نا. تو ایک مٹھی ہے، وہ نظر آ رہی ہے ہمیں عمران خان کہ پاکستان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. نواز شریف ایک مٹھی ہے، نظر آ گیا. میں وہ کام کروں نا جو نواز شریف نے کیا، پتہ نہیں کیا کہ نہیں، اسلام میں تہمت منع ہے، لگتا ہے ایسے کیا. سپریم کورٹ نے رولنگ نکالی تھی نا کہ پیسے چوری کر گئے. میں وہ کام کروں یا آپ وہ کام کریں؟ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگانی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے انگلینڈ میں گھر بنوائے. اس نے یہ ہوتا ہے باپ. خاندانوں میں آپ کے ناموں کی مثالیں چلیں گی، سمجھنے کی کوشش کریں. مگر فطرہ اجازت نہیں دیتی. کیوں فطرہ کی آواز کیا ہے؟ جب وہ کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار بات تو غلط ہے. اندر کی فطرہ صاف سمجھ آتی ہے. اللہ نہیں کسی کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنفیوز ہونے دیتا، صاف سمجھ آتی ہے بھائی چوری تو چوری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں کوسچن آنسر میں لیتا ہوں. میں مثال آئی تو فٹ کر دوں گا، نہیں تو ایسے ایسے میں نے ہیرے دیکھے ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ خدا کی قسم صحابی یاد آتے ہیں دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے کہ ایسا ایسا اندر سے فطرہ سے بولتی ہے. اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ انسان میں. امید نہیں ٹوٹتی میری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کام کرانے والے کسی سے بھی کرا رہے ہیں. وما یعلم جنود ربکم، ہمیں کیا پتا اللہ کی فوجی کہاں بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں.